اس میں. مختصر سی بات کریں, کیٹیگوریکلی کہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب دائرہ اسلام سے خارج ہیں, مولود الدین چشتی دائرہ اسلام سے خارج ہیں, اور جن علماء کے انہوں نے نام لیے, مفتی طارق مسعود صاحب کا لیا, تقی عثمانی صاحب, اور بہت سے انہوں نے جو نام لیتے رہتے ہیں کہ یہ ان کا دفاع کرنے والے کہیں کہ یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں, بس یہ کام کر دیں. اس کے بعد پھر چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, انجینئر محمد علی مرزا, یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی لائیو, پھر چھپ کے نہیں, اپنے اپنے انٹرویوز میں نہیں, پھر لائیو چلا جاتا ہوں, وہاں سے پروگرام ہم لائیو کریں گے. آن لائن جو ان کا ایک چینل ہے اس پہ آ جائیں, میرے چینل پہ آ جائیں, کسی جرنلسٹ کے چینل پہ ہم چلے جاتے ہیں, انڈیپینڈنٹ بندہ ہے. میں وہاں سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, کس بیس پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے, ان کی مسجدوں میں جانا بھی جائز ہے, ان کو چندے دینا بھی جائز ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ لوگ واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے بعد, کیونکہ آپ کا کلیم ہے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج ہیں, تو جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. پھر یہ بڑی کلیئر بات ہے, کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر قادیانی کے پیچھے آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو نماز پڑھے, تو ان کے پیچھے بھی آپ نہیں کہہ سکتے. یہ آپ کا کلیم ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. تو ایک ویڈیو بنائیں, میں پھر لائیو آ کے آپ سے پوچھوں گا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کہ ان لوگوں کو جو کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں, ان کو آپ پیسے بھی دیا کریں, ان کی مسجدوں میں بھی جایا کریں, اور پھر مسجدیں کیوں ان کی, پھر قادیانی کی تو مسجد نہیں ہو سکتی, وہ تو ایک عبادت خانہ ہوگا نا. ان کے پھر عبادت خانوں کو آپ مسجد کیوں؟ تم لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی ہے, مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب پہلے کہیں پھر ہم کہیں گے. اس دوران اگر تمہیں موت آ جاتی تو کدھر جاتے تم؟ تو دیکھیں میں نے بالکل ادھار نہیں رکھا, مجھے جیسے ہی پتا چلا سوال آیا میں فوراً کہہ رہا ہوں کہ اپنا ایمان بچا لو. میں ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے, چشتی رسول اللہ کو صحیح ماننے والے, اس کو پرنٹ کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. میری زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ میں نے کبھی ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھا. رہا پورا فرقہ, تو اس کی بات یہ کہ وہ فرقہ تو چھوڑ کے میرے ساتھ جو ہے وہ میرے اسٹوڈنٹس بن کے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. ان کو تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ تو سلیب الفطرت تھے. لیکن دیکھ لو تمہارے اوپر کیا نصرت پڑی ہے مولویوں کے ساتھ ان کے فرنٹ مین بننے کی, کہ تمہیں ابھی تک توفیق نہیں ہوئی ہے. تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں کہوں, میں تو آلریڈی کہہ رہا ہوں. دیکھ لو تم سے زیادہ سلیب الفطرت لوگ تھے جو اپنے فرقوں کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ انجینئر صاحب لکھ کے تھے, ان کا بھی انجینئر صاحب نے بتایا لعنت بھیجتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے. اور اللہ سے ڈر جائیں, رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم پوری زندگی غلام قادیانی دجال کو غلط کہتے رہے, اور جب کھرا ہمارے گھر نکلا چشتی دجال اور تھانوی دجال تو ہم آئے مجھ سے ڈیمانڈ کرنا کہ میں کہوں, تو میں تو کہتا ہوں بھائی. پھر بھی میں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کیونکہ ہمارے خلفائے راشدین نے کبھی بھی چیک کرنے کے لیے بھی ابو بکر رسول اللہ, عمر رسول اللہ, عثمان رسول اللہ, علی رسول اللہ نہیں پڑھا. تو چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم کہتے ہیں چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کفر ہے, یہ پڑھوانے والے بھی کافر ہیں, اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مرے ہیں تو وہ جہنم میں. اور جو آج بھی لوگ ان کو چھاپ رہے ہیں, پرنٹ کر رہے ہیں اور بالکل اسے درست سمجھتے ہیں, وہ بھی کافر ہیں. کہ اپنے ایمان. اور جن شیعہ سے آپ نفرت کرتے ہیں, فرقہ دیوبندیہ اور بریلویہ اور اہل حدیث, وہ تو علی ولی اللہ کہتے ہیں, علی رسول اللہ نہیں کہتے. تمہارے بزرگوں نے تو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ. ٹھیک ہے, تو یار تم تو شیعہ جیسے بھی نہیں ہو سکے. چلو کہنا تھا چشتی ولی اللہ کہہ دیتے یار, کہو کلمے میں بھی ایڈ کر لو, ہم کوئی کفر نہیں ہو سکیں گے. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے ایک ایکسٹرا کام کر لیا یا بدعت کر لی, کہو کلمے کے ساتھ بھی ایڈ کر لو چشتی ولی اللہ, تھانوی ولی اللہ کرو, ہم کافر نہیں کہیں گے. مسئلہ اس چیز کا ہے. لہٰذا یہ ہم سے کہنا, یہ بات ڈیمانڈ کرنا, بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں. تھانوی نے پوری کتاب جو لکھی ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ, جو میں نے اس کا باقاعدہ دکھایا ہے پورا فریم, اس نے 3 تعویلات کی ہیں اس کی. میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا. ٹھیک ہے, صرف اس وجہ سے کہ ان بزرگوں کا قد کاٹ بڑا ہو گیا آپ کے نزدیک. وہ تو آپ کے نزدیک ہے, ہمارے نزدیک تو جو انہوں نے باقی دین میں بھی جو خرافات داخل کیے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے, خواہ وہ المحنت اور المفند کے عقیدے ہوں, خواہ اور کتابیں ہوں. اور سب سے بڑی بات, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کچھ کہنے کی, احمد بریلوی نے دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہے, انکلوڈنگ اشرف تھانوی. اور دیوبندیوں نے بریلویوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہے. المحنت میں انہوں نے احمد بریلوی ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے, اور کہا جس طرح نبیوں پہ شیطان حملہ آور ہوتے تھے, یہ ہم پہ حملہ آور ہوئے. تو نبیوں پہ کون سے شیطان حملہ آور ہوتے تھے؟ کافر شیاطین. تو کافر کیا مفتی بیٹھا ہوا ہے وہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے, بھائی تو خود دیوبندی ہے, بھائی دیوبند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے, تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا؟ تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی. تو مجھ سے بلوانا ہے, میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جو چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہے دار اسلام سے خارج ہے, کافر ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو نہیں ہے تو پھر تم کہو کہ ہے. جو اس طرح کی واضح چیزیں جس میں کوئی شخص اپنے آپ کو رسول کہہ لے, اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہوگی. اور جو تعویلات کر کے اس طرح ادھر ادھر راستے نکال رہے ہیں, ان کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. ارادہ بات ہے کہ حضرت عمر کی تلوار سے اتنا نہیں ڈرتے جتنی میری زبان سے ڈرتے. سوال نمبر 16 اسرار شاہ کا پوچھتے ہیں, اگر کوئی شخص چشتی رسول کا ڈیفینڈ کرے اور تعویلیں دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اور وہ کلیئر اس کلمہ کو ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن وہ اس کی تعویل کرتا ہے. جی تعویل تو خود اسے پھر بتائیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ گستاخی کی تعویل نہیں ہوگی. تو جو کوئی تعویل کر رہا ہے نا اس طرح کی صراحتاً گستاخی کی, جو صراحتاً گستاخی ہوئی ہے کہ کسی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے, تو اس کی تعویل اعلیٰ حضرت کے نزدیک نہیں مانی جائے گی. ان کے نزدیک بھی یہ کفر ہے, ہمارے نزدیک بھی کفر ہے. لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کافر کیوں نہیں کہتے. میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بھائی جو بھی چشتی رسول اللہ پڑھے یا پڑھوائے میں اسے کافر سمجھتا ہوں. اگر کوئی امام مسجد کہتا ہے کہ میں چشتی رسول اللہ کو درست سمجھتا ہوں تو میرے نزدیک وہ کافر ہے, میں اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھوں گا. جی ہاں, لیکن اگر آپ کہیں کہ چشتی رسول اللہ جس فرقے سے منسوب ہے یا تھانوی رسول اللہ جس فرقے سے منسوب ہے اس پورے فرقے کو میں کافر کہوں, نہیں اس طرح نہیں ہوگا. کیونکہ اگر یہ میں بات کرتا ہوں تو اس میں تو کئی لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے
جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیوبندیوں کے لاکھوں علماء، بریلویوں کے لاکھوں علماء مل کے اپنی پبلک کو اپنے فرقے کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکے، اور ادھر ایک اکیلا اللہ کا مجاہد کھڑا ہوا ہے ختم نبوت کی برکت سے، اور اس نے ان کے لاکھوں لوگوں کو توڑ دیا ہے اپنے بزرگوں سے۔ وہ لاکھوں لوگ کیوں ٹوٹے؟ اس لیے کہ جب انہیں پتہ لگا کہ ان کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے فرقے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں ان پورے کے پورے فرقوں کو تو غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہوئے ہیں یہ میں نے کوئی مریخ سے تو برآمد نہیں کیے ہوئے، یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہی تھے نا، اپنے فرقوں کو چھوڑ کے تو رسول اللہ کے ساتھ جڑے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، لیکن میں نے ذریعہ جو بنا ہوں تو میں نے ان کی گستاخیوں کو ہائی لائٹ کیا نا۔ تو اگر کوئی مجھے کہتا کہ میں ان کو فرقے کے طور پہ کافر کہہ دوں، کیسے کہہ دوں؟ جیسے جیسے ان کی عوام کو پتا چل رہا ہے وہ اپنے فرقے کو چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ یہ کام ڈال کے گئے ہیں، تو اس طرح فرقے کے طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو چشتی رسول اللہ کو ٹھیک مانتا ہے، اسے حق سمجھتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے، بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ وہ کافر ہے۔ اگر میں اسے کافر نہ کہوں تو میں خود کافر ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں لوگ آ کے ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ جی آپ کافر کہیں، بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کافر کہتا ہوں بھائی۔ اور دوسرا، مجھے تو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے نہیں اللہ کو جان دینی، میرے ذریعے آپ کا حساب و کتاب ہونا ہے قیامت کے دن۔ آپ لوگوں کو تو چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم کہتے ہیں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کفر ہے، یہ پڑھوانے والے بھی کافر ہیں، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مرے ہیں تو وہ جہنم میں، اور جو آج بھی لوگ ان کو چھاپ رہے ہیں، پرنٹ کر رہے ہیں اور بالکل اسے درست سمجھتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ کہیں اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ اس کی وجہ مجھ سے ڈیمانڈ کرنا کہ میں کہوں، تو میں نے تو کہتا ہوں بھائی، پھر بھی میں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا، کیونکہ ہمارے خلفائے راشدین نے کبھی بھی چیک کرنے کے لیے بھی ابو بکر رسول اللہ، عمر رسول اللہ، عثمان رسول اللہ، علی رسول اللہ نہیں پڑھوایا۔ اور جن شیعہ سے آپ نفرت کرتے ہیں، فرقہ دیوبندیہ اور بریلویہ اور اہل حدیث، وہ تو علی ولی اللہ کہتے ہیں، علی رسول اللہ نہیں کہتے۔ تمہارے بزرگوں نے تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یار تم تو شیعہ جیسے بھی نہیں ہو سکے، چلو کہنا تھا چشتی ولی اللہ کہہ دیتے یار، کہو کلمے میں بھی ایڈ کر لو، ہم کوئی کفر نہیں اسے کہیں گے، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے ایک ایکسٹرا کام کر لیا یا بدعت کر لی، کہو کلمے کے ساتھ بھی ایڈ کر لو، چشتی ولی اللہ، تھانوی ولی اللہ کرو، ہم کافر نہیں کہیں گے۔ مسئلہ اس چیز کا ہے، لہذا یہ ہم سے کہنا، یہ بات ڈیمانڈ کرنا، بھئی ہم تو کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ بعض لوگوں کی طرف سے کہنا کہ جی ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آج تک ختم نبوت کے اوپر کام تم لوگوں نے کیے ہی نہیں ہے، تم لوگوں نے اینٹی قادیانی کام کیے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے قادیانیوں کو کافر کہنا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پڑھوانے والے اور اسے درست سمجھنے والوں کو بھی آپ نے کافر کہنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر، لیکن پورے فرقے کو اس لیے نہیں کہتا کہ میں نے جب اس فرقے کی عوام کے سامنے ان کے بزرگوں کے کرتوت رکھے ہیں تو وہ ان کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں، تو میں ان کی عوام کو کیسے کافر کہہ دوں؟ میں تو ان کے سرغناؤں کی بات کروں گا، اور جو ان میں سے مر چکے ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر توبہ کے بغیر مرے ہیں تو کفر کی موت مرے ہیں، کیونکہ میرے سامنے ان کی توبہ نہیں ہے اور ان کے آخری وقت کا نہیں ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھوں یا اسے صحیح کہوں، یہ نہیں ہو سکتا، ایک ٹکٹ میں اتنے مزے نہیں ہو سکتے۔ تو ختم نبوت کی رٹ لگانا چھوڑیں، ختم نبوت کا کام وہ کرے گا جو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گا، ورنہ یہ ختم نبوت تحریک کسی نے بھی نہیں چلائی، نہ دیوبند نے چڑھائی، نہ بریلویوں کی، یہ سارے غلام احمد قادیانی کے دجال کے خلاف چلاتے رہے۔ خادم رضوی بھی پوری زندگی قادیانیوں کے خلاف چلاتا رہا تحریک، اس نے بھی کبھی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو غلط نہیں کہا، اگرچہ بریلوی سارے تھانوی رسول اللہ کو غلط سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب میرے بکس میں آ کے اس کے اوپر بات کرنا چھوڑ گئے، کتنی دو نمبری کر رہے ہیں۔ اور تھانوی رسول اللہ پارٹی جو ہے اس کے ابے چشتی رسول اللہ کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اشرف تھانوی نے پوری کتاب جو لکھی ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، جو میں نے اس کا باقاعدہ دکھایا ہے پورا فریم، اس نے 3 تعویلات کی ہیں اس کی، میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا، ٹھیک ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان بزرگوں کا قد کاٹ بڑا ہو گیا آپ کے نزدیک، وہ تو آپ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک تو جو انہوں نے باقی دین میں بھی جو خرافات داخل کی ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے، خواہ وہ المحند اور المفند کے عقیدے ہوں،
خواہ اور کتابیں ہوں. اور سب سے بڑی بات, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کچھ کہنے کی, احمد بریلوی نے دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, انکلوڈنگ اشرف تھانوی, اور دیوبندیوں نے بریلویوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. المہند میں انہوں نے احمد بریلوی اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے, اور کہا جس طرح نبیوں پہ شیطان حملہ آور ہوتے تھے, یہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں. تو نبیوں پہ کون سے شیطان حملہ آور ہوتے تھے؟ کافر شیاطین, تو کافر ہی کہا ہوا ہے. اور احمد بریلوی نے جو ہے وہ ان کو کہا ہوا ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, حسام الارمین میں. اور احکام شریعت میں تو اس نے یہاں تک لکھا ہے احمد بریلوی نے کہ دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانیوں کے ان کے ساتھ شامل کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں, ذبیحہ مردار رہے گا. یہ سب کے سب مرتد, واجب القتل اور کافر, مرتد سے بھی اگلی درجے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو احمد بریلوی جو ہیں وہ یہود و نصارہ کو بہتر سمجھتے ہیں دیوبندیوں اور اہل حدیث اور شیعہ سے. تو یہ مسئلہ ہے. جب تک آپ مسلمانوں میں جو منافقین گھسے ہوئے ہیں, چاہے وہ شیطان کی ہتھے چڑھے, بدنیتی کی وجہ سے ہو, کسی بھی وجہ سے ہو, ان کی غلطیوں کو غلطی نہیں مانتے, آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کسی کافر کے سامنے اسلام کی بات کریں. کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کا اپنا اسلام مشکوک ہے, کیونکہ آپ لوگ جن لوگوں کے فرنٹ مین ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ تو یہ رکھتے ہیں عقائد. اب ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے, وہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بھئی تو خود دیوبندی ہے, بھائی دیوبند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے, تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا؟ تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی. تو مجھ سے گلوانا ہے, میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جو چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہے دار اسلام سے خارج ہے, کافر ہے. بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو نہیں ہے تو پھر تم کہو کہ ہے. جو اس طرح کی واضح چیزیں جس میں کوئی شخص اپنے آپ کو رسول کہہ لے, اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہوگی. اور جو تعویلات کر کے اس طرح ادھر ادھر راستے نکال رہے ہیں, ان کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت عمر کی تلوار سے اتنا نہیں ڈرتے جتنی میری زبان سے ڈرتے ہیں. اور کیوں نہ ہو, حضرت حسان ابن ثابت کو نبی الاسلام نے فرمایا تھا, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حسان تیری زبان کے اشعار جو ہیں کافروں پر ہماری تلوار اور تیر سے بھی زیادہ جو ہے وہ لگتے ہیں ان کو. دیکھیں نا, میرا ایک نعرہ, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ان کا تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہم نے, الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو ختم نبوت کے اوپر کام وہ کرے گا جو تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گا, ورنہ وہ امت کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. اور یہ فراڈ چھوڑیں کہ آپ لوگ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں, آپ لوگ اینٹی قادیانی ہیں. تو ہم آپ کو ختم نبوت کے اوپر لانا چاہتے ہیں. مسلمہ کذاب کو بھی آپ نے کنڈیم کرنا ہے, آپ نے غلام قادیانی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے, آپ نے چشتی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے, آپ نے تھانوی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے. رہ گئے وہ بزرگ, وہ چکے اپنی قبروں میں جا چکے, ہمارے سامنے ہوتے, ہم ان سے پوچھتے, اگر وہ مانتے تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں. البتہ ان کی تعلیمات کفری ہیں, اس کا دفاع کرنے والے علماء کافر ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور جن کو پتہ چل جائے کہ ان کتابوں میں یہ خرافات ہیں, وہ پرنٹ کرنے والے بھی کافر ہیں. اور دیکھیں ہم نے اتنا شور مچایا, حشد بہشت میں سے انہوں نے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ نکال کے وہ دونوں جگہ محمد رسول اللہ کر دیا, اور ہی اس کا بیڑا غرق کر دیا, لیکن کم از کم ان کو حیا آئی ہے. مفتی منیب صاحب نے ہمارے شور مچانے کی برکت سے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے شور مچانے کی برکت سے, ٹھیک ہے, میرے لیے بھی صدقہ جاری ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ نے یہ ساری محنت کی ہے, تو انہوں نے چشتی رسول اللہ کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے باقاعدہ. تھانوی رسول اللہ کو تو وہ پہلے ہی غلط کہتے تھے, لیکن میں نے ان سے دوبارہ ڈیمانڈ کیا کہ اس کے اوپر بھی فتویٰ دیں. اب دیوبندی بھی ہمت کرے نا, کوئی ایتھیسٹ کو آپ کس منہ سے بات کرو گے؟ آپ لوگ تو ان فرقوں کے فالو کرنے والے ہیں, ان کے فرنٹ مین ہیں کہ جن لوگوں کا اپنا اسلام مشکوک ہے, جن کا اپنا ختم نبوت کا عقیدہ مشکوک ہوا ہے. تو یہ کہنا جی ہماری ختم نبوت کے لیے بڑی خدمات ہیں, نہیں, آپ یہ کہا کریں ہماری قادیانیوں کے خلاف خدمات ہیں. ختم نبوت کے رائٹ صرف میرے پاس ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس ہیں. ہم نے پہلی دفعہ ختم نبوت تحریک چلائی ہے کہ خواہ غلام قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال. اور ان بزرگوں کے بارے میں ہم اس لیے بات نہیں کرتے, وہ مر کے جا چکے. اگر تو انہوں نے کیا تھا تو سیدھا جہنم میں پہنچے, اور اگر نہیں کیا تھا تو اللہ جانے اور ان کا معاملہ. لیکن ان کے ماننے والے اگر اس کو پرنٹ کرتے ہیں, اس کا دفاع کرتے ہیں, تو یقیناً ڈنکے کی چوٹ پہ ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام ہے, ان کے پیچھے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی. ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا نا ایک بندہ جس نے اپنا باپ ہی بدل لیا. اگر ایک بندے نے محمد رسول اللہ
جو ہمارے روحانی باپ ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی ہمارے روحانی باپ ہیں، جس نے اپنا باپ بدل لیا، یعنی محمد رسول اللہ کے ساتھ اس نے چشتی رسول اور تھانوی رسول اپنا باپ مان لیا، تو ظاہر ہے تو وہ تو نکل گیا، اسلام سے تو نکل گیا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ان کو چندہ دے، ہم نے مکتب فکر کی بات کی ہے، اور مکتب فکر میں جو زیادہ تعداد ہے وہ عوام الناس کی ہے، جو مساجد کے لیے چندہ دیتے ہیں اور مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اور ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا ہے۔ مجھے بھی نہیں تھا پتا، جب مجھے پتا چلا میں نے بھی اپنے بزرگوں سے لانے برات کیا، آپ کو بھی پتا چل گیا نا، تو آپ لوگ بھی اب لانے برات کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ، میں ہر جگہ سپورٹ کروں گا آپ لوگوں کو۔ لیکن جب ہم ختم نبوت کے عقیدے پہ ایک نہیں ہے تو ہم آگے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس حوالے سے، جب تک آپ ختم نبوت پہ نہیں آتے، اینٹی قادیانی نہیں، ختم نبوت، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ سے ڈر جائیں، رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم پوری زندگی غلام قادیانی دجال کو غلط کہتے رہے، اور جب کھرا ہمارے گھر نکلا چشتی دجال اور تھانوی دجال تو ہم آئیں شائیں کرنا شروع ہو گئے۔ اور تم لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی ہے، مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب پہلے کہیں پھر ہم کہیں گے، اس دوران اگر تمہیں موت آ جاتی تو کدھر جاتے تم؟ تو دیکھیں میں نے بالکل ادھار نہیں رکھا، مجھے جیسے ہی پتا چلا ہے، سوال آیا ہے، میں فوراً کہہ رہا ہوں کہ اپنا ایمان بچا لو۔ میں ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے، چشتی رسول اللہ کو صحیح ماننے والے، اس کو پرنٹ کرنے والے دار اسلام سے خارج ہیں۔ میری زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ میں نے کبھی ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھا۔ رہا پورا فرقہ، تو اس کی بات یہ ہے کہ وہ فرقہ تو چھوڑ کے میرے ساتھ جو ہے وہ میرے سٹوڈنٹس مان کے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، ان کو تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ تو سریب الفطرت تھے۔ لیکن دیکھ لو تمہارے اوپر کیا نوست پڑی ہے مولویوں کے ساتھ ان کے فرنٹ مین بننے کی، سے کہ تمہیں ابھی تک توفیق نہیں ہوئی ہے، تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں کہوں، میں تو آلریڈی کہہ رہا ہوں۔ دیکھ لو تم سے زیادہ سلیب الفطرت لوگ تھے جو اپنے فرقوں کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ انجینئر صاحب پہلے لکھ کے دیں، ان کا بھی انجینئر صاحب نے بتایا لعنت بھیجتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے اور پرنٹ کیے۔ تو لو، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور مجھے خوشی ہوگی اگر میرا چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اب اس ویڈیو کے بعد ہی اپنی توبہ ریکارڈ کروائے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے، اور میں ہر جگہ آپ لوگوں کا دفاع کروں گا۔ ہاں، لیکن اس کے بعد دیوبندیوں یا بریلویوں کے مدارس میں آپ لوگ درس دینے نہیں جا سکیں گے، اس کے لیے میں پیشگی معذرت کرتا ہوں، تو اس کی تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اول تو ایسا ہونا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو توفیق ملے، لیکن توفیق مل جائے تو اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے، اس کے لیے میں پیشگی معذرت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس حوالے سے تکلیف پوری زندگی پھر جو اٹھانی پڑے گی، کیونکہ پھر میں تو وہ ویڈیو لوں گا اور میں اس کا اتنا ڈنڈورا پیٹوں گا۔ آپ کو پتا ہے جو ویڈیو میں گود لے لوں، اور اسی طریقے سے پالیٹکس میں جو چیز پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز گود لے لیں، پھر دنیا کا کوئی بندہ نہیں بچتا کہ اس تک وہ بات نہ پہنچے۔ تو ہم تیار بیٹھے ہوئے، آپ نے ڈیمانڈ کی، میں نے آپ کی ڈیمانڈ پوری کر دی۔ اور رہا فرنٹ مین، اور وہ آپ نے ثابت کیا کہ آپ لوگ فرنٹ مین ہیں، کیونکہ وہ اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب کہیں تو میں پھر ان علماء کو اپنے ساتھ لے کے تو اکیڈمی آ جاؤں گا۔ کن علماء کو؟ جن کے فرنٹ مین ہو، ظاہر ہے۔ تم تو اپنی بات کرو، فرنٹ مین ہے ہو تو تبھی ان کو ساتھ لے کے آ رہے ہو نا، یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ایمان کا اظہار کرو۔ ہاں کہ جی بھائی ہم آندہ کے بعد ختم نبوت پہ کام کریں گے، اینٹی قادیانی نہیں کریں گے، یہ دھوکہ دینا چھوڑو۔ اور یہ مجھے اس لیے کرنا پڑا، الحمدللہ ہماری دعوت سے درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، پوری فیملیز مسلمان ہوئی ہیں، مجھے یہاں اکیڈمی میں مل کے گئے ہیں، میں نے آج تک کسی کے ساتھ بٹھا کے ویڈیو نہیں بنائی۔ ورنہ تم لوگ جو کروڑوں کے چندے کھا رہے ہو، جو ختم نبوت تحریکوں کے نام کے اوپر جو چندے کھانے والے لوگ ہیں، میں ان فرنٹ مینوں کی بات نہیں کر رہا، ان کے مولویوں کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کیا کیا گاڑیوں میں وہ پھرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ان کا ایک بیٹھا ہوا یو کے میں سہیل بابا، اس کے کئی اسٹوڈنٹس چھوڑ کے الحمدللہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے ہیں۔ میں نے ان کو کہا، ان کو کہتے ہیں کبھی بھی نہیں تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پہ بول سکتے، یہ کبھی نہیں بول سکتے کیونکہ ان کے چندے لوگ بند کر دیں گے۔ تو میں نے تو الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے سبا سنابل کی، اور اس سے بڑا جھوٹ کہ کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا بغیر تحقیق کے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو کوٹ کیا، رد کے لیے نہیں، ایکسپٹ کیا اسے۔ اور رشید تھانوی نے پوری کتاب چشتی رسول اللہ کے دفاع میں
جو ایک کتاب تھی ان کی چشتیہ کی، اس میں باقاعدہ اس کو فوائد السالکین کے واقعے کو ڈیفینڈ کیا، السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کتاب کے اندر، اور اس نے ہر بات کا جواب دیا، اور جو جو اس نے بونگیاں ماری ہیں میں نے قرآن و سنت سے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا۔ اگر تمہارے حکیم الامت کا علمی لیول یہ ہے نا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں تقی عثمانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، اللہ سے ڈر جائیں، آپ نے مرنا ہے، یہ مفتی اعظم پلانٹ ارتھ آپ کو ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کے کوئی کام نہیں آنا اگر آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ صحیح نہ بتایا دیوبندی عوام کو۔ مفتی منیر صاحب نے تو کافی حد تک اپنا قرض اتار دیا، اگرچہ ابھی کچھ باقی ہے جو باقی تصوف کی باتیں ہیں ان کے اوپر۔ تو اللہ سے ڈریں، اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو میرا یہ درد جو ہے وہ آپ لوگوں کی آخرت کی فکر میں ہے۔ ہمارے نزدیک جس طرح عقیدہ توحید امپورٹنٹ ہے، اس طرح ختم نبوت کا عقیدہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ہم کسی ایسے فرقے کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ رہی عوام الناس، وہ الحمدللہ حق قبول کر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم آپ کی آخرت کی فکر میں، آپ بھی ہماری آخرت کی فکر میں رہیں، بالکل رہیں، علمی طریقے سے چیزیں ہائی لائٹ کریں، ہم قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن خدا کے لیے ان فرقوں سے الگ ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کریں۔ صرف اینٹی قادیانی کے اوپر اکتفا کریں گے تو پھر آپ قادیانیوں کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا کہ جب آپ بیٹھیں گے تو جواب نہیں دے سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے دیکھیں ہمارے جب مناظر یا ڈیبیٹ کرنے والے قادیانیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کس طرح پھر وہ بھیگی بلی بنتے ہیں ان کے سامنے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بزرگوں کو کچھ کہا تو پھر ہم ادھر واپس نہیں جا سکیں گے، تو جواب ہی نہیں دے سکتے، ذلیل ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کافی ہے، شاید بھائی کافی ہے، اور کرو کوئی رہتے نہیں گئی گل ہے؟ نہیں بہت زیادہ ہو گئی ہے، نہیں تسلی ہو زیادہ جائے نہیں گی ہوئی، انشاءاللہ اب۔ اور میں آپ کو شاید بھائی اور باقی آڈینس کو بتاؤں، میں نے کبھی بھی انیشیٹ نہیں کیا کسی مسئلے کو۔ لوگ میری ویڈیوز آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ تم اپنے تینوں بڑے مفتیوں جو ہیں تقی عثمانی اور منیب الرحمان مفتی اور ساجد میر، ان سے کو قرآن تلاوت کریں، میں بھی تلاوت کروں گا۔ تو یہ کہتے ہیں جی میری قرات کی غلطیاں تو امام کعبہ سے بھی ہوئی ہیں۔ ابراہیم شریم جو ہے سورہ بقرہ میں پھنس گیا ہے، یوٹیوب کے اوپر جا کے ویڈیو دیکھیں، 4-5 دفعہ وہ پڑھ ہی نہیں سکا ہدل للمتقین۔ ہدل للمتقین کی جگہ ہدل للناس، کبھی کچھ نکل جاتا ہے، کبھی کچھ، الف لام میم سے ہی آگے نہیں وہ جا سکا۔ تو ہو جاتا ہے غلطی، اس طرح مجھ سے بھی پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو میرا وہ کلپ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو چیلنج کرتا تھا اور خود غلط پڑھ رہا ہے۔ نہ تم نے کہا کہ میں غلط پڑھتا ہوں تو میں نے اس کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے؟ تم نے کہا کہ میں ایتھیسٹ کا فرنٹ مین ہوں، پھر میں نے تمہیں بتایا کہ تم لوگ کس کے فرنٹ مین ہو۔ تم نے کہا کہ میں ہندوؤں کو سپورٹ کر رہا ہوں اور ہندو جو ہے وہ مجھے پسند کرتے ہیں، تو میں نے تمہیں پھر اس کے ریبٹل میں بتایا کہ میں تو اسلام کا دفاع کر رہا ہوں۔ تمہارے تو کسی مفتی کو توفیق نہیں ہوئے کہ دھروو راٹھی کی باتوں کا جواب دے سکے۔ میں نے دفاع کیا نا اسلام کا آگے، جو کام تم نے کرنا تھا۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہیں نا ایتھیسٹ کے خلاف علمی طور پہ، تم لوگ تو صرف بےزتی کرواتے ہو ان سے جا کے۔ تو اس لیے ختم نبوت پہ کام کریں، اینٹی قادیانی کام نہ ہو، ختم نبوت پہ کام ہو۔ پھر چاہے قادیانی دجال ہو، چشتی دجال ہو، تھانوی دجال ہو، شبلی دجال ہو، کوئی بھی ہو، ان کے اوپر آپ وہی فتویٰ لگائیں جس طرح میں نے لگایا۔ صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔